السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ آج 24 دسمبر 2023 اتوار کی شام ہے۔ الیکشن 2024 جو 8 فروری کو منعقد ہونے ہیں ان کے جناب پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے، اور آج ہم تھوڑا سا انالیسس کر سکتے ہیں۔ اگر میں ایک ون لائنر کہوں تو وہ یہ ہے کہ عمران خان نے تمام تر فسطائی ہتھ کنڈوں کے باوجود یہ جو الیکشن کا پہلا مرحلہ تھا نہ صرف جیت لیا ہے بلکہ اپنے مخالفین کو شکست فاش دی ہے۔ دو تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں کہ عملی اقدامات کیا ہوئے۔ جو پی ٹی آئی نے شروع کیا تھا اپنا الیکشن، وہ زیرو سے سٹارٹ کیا تھا۔ انہیں پتا تھا کہ ہر جگہ انہیں ہرڈلز ہوں گی، ہر جگہ انہیں ناکامیاں ہوں گی، ہر جگہ انہیں پریشانیاں ہوں گی، اور اس کے حساب سے وہ چیزوں کو آگے لے کر بڑھ رہے تھے۔ اور دوسری طرف جو حکومت کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ون وے ٹریفک چل رہی ہے، ہمارے سامنے کوئی ہے ہی نہیں، صرف اور صرف نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ان کے الائی کے طور پر، ان کے ساتھی اور ان کے اتحادی کے طور پر موجود ہے، اور کوئی بھی نہیں ہے، ہمارے راستہ صاف ہے۔ یہ دعوے کیے جا رہے تھے جناب کہ بہت سارے کینڈیڈیٹ جو مین کینڈیڈیٹس ہیں وہ تو بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو پریس کانفرنس کی گئی تھی، جو 8 یا 10 حلقے ایسے تھے جہاں پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہ صرف الیکشن بلکہ سیاست سے جناب دستبردار کرا دیا گیا تھا، اور یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ اس قدر خوف ہوگا، اس قدر بربریت اور وحشت ہوگی کہ کوئی بھی ان کے سامنے نہیں آئے گا، اور الیکشن جو ہے وہ پہلا مرحلہ بلا مقابلہ ہی جیت جائیں گے۔ لیکن آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ یہ شاید عمران خان کی کرسمیٹک پرسنالٹی ہے، کرشماتی شخصیت ہے، کہ 2024 کے جو الیکشن ہونے والے ہیں ان میں جو اب تک کی اطلاعات ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں اس قدر کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہوئے جتنے کہ ان الیکشن میں ہوئے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ کوشش انتہا کی گئی، مطلب کوئی تصور نہیں تھا کہ پہلے کاغذات نامزدگی اس طرح چھینے بھی جاتے ہوں گے۔ اب اگرچہ لوگوں کو ڈرایا جاتا تھا، دھمکایا جاتا تھا، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ریٹرننگ افسر کے پاس آپ جائیں اور آپ کے کاغذات چھین لیے جائیں۔ یہاں تک کہ گجرات میں چودھری پرویز الہی کی جو اہلیہ ہیں، مونس الہی کی والدہ محترمہ کیسرا الہی سے، مطلب دروازے پر، ریٹرننگ آفیسر کے دروازے پر کاغذات چھینے جا رہے ہیں اور پولیس وہاں تماشا دیکھ رہی ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ کیا یہ لا قانونیت ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں چودھری خاندان کی اپنی عزت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کون یہ تماشا دیکھ رہا ہے اس وقت؟ مونس الہی نہیں دیکھ رہا، وہ تو باہر ہے۔ اس وقت پرویز الہی بھی نہیں دیکھ رہا، وہ تو بلکہ بیمار ہے، وہ جیل میں ہے، اور یا اسے گزشتہ روز جو ہے وہ ہسپتال پیش کیا گیا۔ یہ در حقیقت غیرت کا جو امتحان تھا وہ چودھری شجاعت کا تھا۔ وہ ٹھیک ہے مونس کی والدہ ہیں، پرویز الہی کی اہلیہ ہیں، لیکن سب سے پہلے وہ چودھری شجاعت کی بڑی بہن ہے، چھوٹی بہن ہے، اور یہ ان کے لیے مسئلہ تھا۔ اور ان کے دو صاحبزادے ہیں، چودھری صالح ہوں دوسرے ہوں، وہ منسٹر رہے ہیں، اور اس وقت وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تمام کے تمام جناب جو کمیونٹی ہے، تمام کی تمام جو اس وقت مشینری ہے وہ ان کے کنٹرول میں۔ اگر ان کے کنٹرول میں ہوتے ہوئے محترمہ کیسرا الہی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو یہ منہ پر تمانچہ ہے چودھری شجاعت چودھری صالح کے منہ پر ہے، یہ پرویز الہی کے ساتھ نہیں ہوا۔ اور بہرحال وہ بڑی بہادری سے جناب وہ خاتون آئی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اب آپ پرانے فارمولے استعمال نہیں کر سکتے۔ پہلے بھی ایسے ہوتا تھا کہ بہت سارے لوگ، ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ انہوں نے ملتان میں ایک کاغذات نامزدگی جمع کرانے تھے، اور ان کو وہ گھر سے چھپے ہوئے تھے، بھاگے ہوئے تھے، گھر پہ اس کو محاصرہ تھا، اور انہوں نے آخری روز ہر صورت آ کر کاغذات جمع کرانے تھے۔ وہ کہتے ہیں جی ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، انہوں نے ایک شٹل کا برقع پہنا اور ایک فقیر عورت بن کر وہ عام بس پر سوار ہوئے، اور پھر جناب وہ بھیک مانگتے 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 وہ جناب ریٹرننگ آفیسر کی عدالت تک پہنچ گئے، اور وہاں جا کے جناب انہوں نے برقع اتارا اور وہ کاغذات جمع ہو چکے۔ لیکن یہاں تو ریٹرننگ آفیسر ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ وہ بڑا دلچسپ واقعہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب کہ جب میں وہاں بھیک مانگتے مانگتے وہاں پہنچا کاغذات جمع کرانے کے لیے، تو میرے پاس جو بھیک کی رقم تھی وہ اس وقت جو الیکشن کے لیے فیس کے طور پر تقاضا کی گئی تھی اس سے زیادہ جمع ہو گئی تھی۔ بہرحال یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ تھا۔ لیکن یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ زبیر نیازی کی ٹیبل، یعنی زبیر نیازی کے کاغذات جمع کرانے کے لیے ان کے وکیل آتے ہیں اور ریٹرننگ آفیسر کی ٹیبل پر رکھتے ہیں، وہاں سے ایس ایچ او مقامی آتا ہے اور چھین کر لے جاتا ہے،
اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں. لیکن ان تمام تر منفیت کنڈوں کے باوجود پی ٹی آئی نے کاغذات جمع کرا دیے, اور ایک نہیں کرائے بلکہ ایک ایک حلقے میں 10 لوگوں کے کاغذات جمع کرا دیے. مثلا اس وقت ایک ایک کینڈیڈیٹ نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاس, 10 کینڈیڈیٹ ہیں, اور اس وقت اپر ہینڈ چند حلقے ہیں جہاں پر جو ان کے مین کینڈیڈیٹس تھے ان کو الیکشن میں کاغذات جمع نہیں کرانے دیے گئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو منصوبہ ساز ہیں جنہوں نے یہ ساری منصوبہ بندی کی اور یہ کاغذات چھیننے کی جو ذمہ داری ہے وہ پولیس کے ذمہ لگا دی. اب جناب پولیس میں ایس ایچ او کو جناب مڈاسے مار کر, منہ بند کر کے, چھپا کر, سول کپڑوں میں, دھوتی میں جناب اس طریقے سے آنا پڑا, اور یہ لوگ ایکسپوز بھی ہوئے, بدنام بھی ہوئے, اور پی ٹی آئی نے کاغذات بھی جمع کرا دی. اسے عرف عام میں کہتے ہیں کہ 100 جوتے بھی کھائے اور پیاز بھی کھانے پڑے. تو کاغذات بھی جمع ہو گئے ہیں, اور ان کی بدنامی صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال یہ پہلا مرحلہ تھا جو کامیاب ہو گیا. اب آگے کیا ہوگا؟ اگلا مرحلہ وہ ہے جناب کاغذات کی ایکسیپٹنس. یہ جیسے پہلے انہوں نے جناب غلط کام کیا, اب یہ دوبارہ غلط کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ کیا کرنے جا رہے ہیں جناب؟ اب یہ اپنے ریٹرننگ آفیسرز کے ذریعے وہ کاغذات ریجیکٹ کروائیں گے, اور اگر پی ٹی آئی کے بھاری تعداد میں کاغذات ریجیکٹ ہو جائیں گے تو یاد رکھیے گا پھر 2 معاملات ہوں گے. ایک تو انٹرنیشنلی یہ لوگ پھر بدنام ہوں گے. پورا الیکشن پہلے ہی آدھے سے زیادہ متنازع ہو چکا ہے, لوگ اسے الیکشن نہیں کہہ رہے, اسے سلیکشن کہہ رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ جناب وہ کہتے ہیں نا منصفانہ انتخابات, جناب شفاف انتخابات, یہ شفاف انتخابات نہیں ہو رہے بلکہ شریف انتخابات ہو رہے ہیں, شریفوں کو آگے لایا جا رہا ہے. اور گزشتہ روز عبد المالک نے خاص طور پر کامران خان کے ساتھ دنیا نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پہلے مرحلے کے اختتام پر اس وقت نون لیگ کا مورال اپ ہونا چاہیے تھا, انہیں کامیابی کا یقین ہونا چاہیے تھا. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ان کے صفوں میں انتہائی پریشانی کی لہر دوڑ چکی ہے. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, ہمیں ایکسٹرا طور پر اکموڈیٹ بھی کیا گیا لیکن پارٹی تو موجود ہے. اس حوالے سے جناب سینیٹر عرفان صاحب کی جناب وہ جو گفتگو ہے, استاد ہے ہمارے اور بڑے ان کا احترام ہے جناب, لیکن وہ چونکہ پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں اور نواز شریف کے اتالیق ہیں اور ان کو جناب تقاریر بھی لکھ کے دیتے ہیں, اب وہ پھر اس 9 مئی کا چورن بنجن بیچنے کے لیے میدان میں آ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اب فیصلہ کرنا پڑے گا کہ 9 مئی کے نام پر ہمیں بلا مقابلہ جتوانا ہے یا نہیں. انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اگرچہ جو پاک فوج کے رہنما ہیں جناب عہدیدار ہیں وہ پریس کانفرنس تو انہوں نے کی, لیکن اس وقت جو پی ٹی آئی کا سربراہ ہے وہ جیل میں موجود ہے لیکن ان کی پارٹی میدان میں موجود ہے. یعنی ان کی جان نہیں چھوٹ رہی نون لیگ کی, نون لیگ کے لیے پریشانی ہے. اب صرف یہ نہیں کہ عمران خان کو وہاں سے جناب نکالنا ہے بلکہ اب میدان سے پارٹی کو بھی نکالنا ہے. حالانکہ وہ بلہ انتخابی نشان چھین چکے ہیں, اور ان کا وہ اس لحاظ سے جیسے میں نے کہا کہ الیکشن کاغذات جمع کراتے ہوئے انہیں منہ کی کھانی پڑی, یعنی 100 جوتے اور پیاز بھی کھائے. سملرلی یہ جب کاغذات ریجیکٹ کریں گے یہاں پر بھی ان کے ساتھ ایسے ہوگا. یہ اعلیٰ عدلیہ میں جا کر یہ کاغذات بحال ہوں گے اور ہر صورت بحال ہوں گے. اور تیسری صورت, یہ جو انہوں نے کاغذ یہ چھینا ہے یہ بھی صرف انہوں نے اپنے آپ کو گندا کیا ہے, اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے کہ بلے کا نشان چھین لیا. یہ بھی جب اعلیٰ عدالتوں میں جائے گا, عمران خان کو تو کانفیڈنس ہے. گزشتہ روز علیمہ خان نے جو ان کی بہن ہے عمران خان کی, ان سے ملاقات کی تو واپسی پر 2 اہم باتیں کی عمران خان صاحب کے حوالے سے. ایک تو وہ کہتی ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم جاتے, عمران خان جیل میں ہے, ہم جاتے اور ہم جا کر عمران خان کو تسلی دیتے, لیکن صورتحال بالکل الٹ ہے. ہم جب جیل میں جاتے ہیں تو عمران خان سے ملاقات کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ہمارا مورال اپ ہو چکا ہوتا ہے, ہمارا کانفیڈنس بہت ہائی ہو چکا ہوتا ہے, وہ ہمیں جذبہ دیتا ہے, ہمیں جناب وہ اعتماد دیتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ بالکل آپ لوگ کامیاب ہوں گے. مطلب وہ جیل میں بیٹھ کر بھی اس وقت قیادت کر رہا ہے, اپنے لوگوں کی, اپنے گھر کی, اپنے ملک کی قیادت کر رہا ہے, اور وہ لوگوں کو جذبہ دے رہا ہے کہ ان لوگوں کی کامیابی ہماری انشاءاللہ نوشتہ دیوار ہے اور مخالفین کامیاب ہوں گے. اور مخالفین نے جناب یہ جو بلے کا جو صورتحال اختیار کی, اب 25 دسمبر کرسمس اور قائد اعظم یوم قائد کی جناب چھٹی ہے, لیکن 26 دسمبر کو امید ہے یہ پہلے معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں جائے گا
اور پشاور ہائی کورٹ نے جو بہترین فیصلے دیے ہیں، ان کے جناب چیف جسٹس ہیں جسٹس ابراہیم، ان کی ایک وائرل ویڈیو ہے، وہ کہتے ہیں جناب کہ 1991 میں کعبۃ اللہ میں گیا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ میاں مجھے جج بنانا ہے اور جج میں نے رہنا ہے، تو میں کسی کے ڈر اور خوف سے فیصلہ کرنے کی توفیق مجھے نہ دینا، اس سے بہتر ہے کہ میں جج نہ رہوں۔ مطلب وہ ایسے دبنگ فیصلے دے رہے ہیں کہ امید ہے یہ سارے کے سارا معاملات اٹھ جائے گا، اور فی الحال ایکسپیکٹ یہ ہے کہ جو آنے والا مرحلہ ہے اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے کاغذات مسترد ہوں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لسٹ اے کے لوگ ہیں جو بالکل فرنٹ پہ ہیں وہ تو ہیں، لیکن آگے 20 کاغذات آزاد امیدواروں کے ہیں۔ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان میں سے کس کس کے کاغذات نامزدگی مسترد کریں۔ عمران خان کسی بھی کینڈیڈیٹ کو جب وہ ٹکٹ دے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور ایون بلے کا نشان بھی نہیں ملتا۔ تو پی ٹی آئی کے پاس ابھی بہت سارے راستے ہیں، وہ اپنی کچھ بھی اتحادی جناب جماعت مجلس وحدت مسلمین لوگ ہو گئی، اور اس کے علاوہ جناب صاحبزادہ حامد رضا کی جناب وہ جماعت ہے جو ان کے جناب الائی ہیں، ان سے، اس کے علاوہ عوامی مسلم لیگ یا کسی بھی چھوٹی سی جماعت کو کا نشان پر وہ اپنے تمام کینڈیڈیٹس کو آخری وقت میں ٹکٹ دلا سکتے ہیں، اور ایسے میں ان لوگوں کی ساری کی ساری پلاننگ ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ پلان سی اور ڈی کا حصہ ہے۔ ابتدا میں عمران خان کو یقین ہے کہ یہ جو آئندہ ہفتہ ہوگا اور جنوری سے پہلے انہیں ایک ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ نشان انہیں واپس مل جائے گا، اور بلے کے نشان پر ہی لڑیں گے، اور اگر کچھ حلقے بچ جائیں گے تو ان میں پھر آزاد امیدواروں کی ایک فہرست ہوگی، وہ بھی پرووائڈ کر دی جائے گی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن حلقوں میں یہ امیدوار ان کے ایڈجسٹ نہ ہو سکے ان حلقوں میں کسی اتحادی جماعت کا انتخابی نشان لے لیا جائے اور ان کے ٹکٹ پر ان کو جتوا دیا جائے اور ان کو انتخابی نشان دلا دیا جائے۔ بہرحال خان بڑے اعتماد کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور بڑے مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ خان کی آپ پرانی ہسٹری دیکھ لیں، جب بھی وہ کوئی کام کرنے کے لیے آتا تھا تو ناممکن نظر آتا تھا، لیکن اس نے ناممکن کو ممکن بنایا۔ کہتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے، پورا کا پورا پنڈ جناب مر جائے، لیکن چودھری کا بیٹا، چودھری کا بھتیجا، بھائی بھانجا جناب ہی چودھری بنے گا، وہاں کا نمبردار بنے گا، کبھی بھی کسی جناب موچی اور کسی اور قوم کا جناب نہیں بن سکتا۔ اور یہی کہتے تھے کہ جی پاکستان کی جو نمبرداری یعنی وزارت عظمیٰ کا حق ہے وہ صرف 2 خاندانوں کا ہے، اور وہ زرداری شریف خاندان ہے یا پھر زرداری بھٹو خاندان ہے۔ لیکن عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے۔ اب اگرچہ زیادہ مشکل حالات ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جس طرح اپنی قوم پر اعتماد کرتا ہے، قوم نے کبھی اسے دھوکہ نہیں دیا۔ آپ کو یاد نہیں ہے 8 حلقوں میں الیکشن ہو رہے تھے اور وہ ایک کینڈیڈیٹ تھا، اور کسی حلقے میں وہ ایک دن بھی نہیں گیا، اور وہاں سے یعنی 80% ووٹ لے کر جناب وہ عمران خان کامیاب رہا تھا، اور تمام جماعتیں اور تمام لوگ جو جناب عمران خان کے خلاف ایکا کر چکے تھے ان سب نے منہ کی کھائی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کا جو الیکشن ہے بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے، اور اس میں صرف آپ یہ نہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، جو انڈیویجولز ہیں وہ خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آپ دیکھیں گے کہ پوری قوم خان کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہوگا۔ اس میں جو روایتی ہماری سیاست ہے اس کو شکست دینی ہوگی، اور ایک نیا پاکستان اور حقیقی آزادی کو لازمی حاصل کرنا ہوگا، ورنہ پاکستان کے لیے آگے بہت ساری مشکلات ہیں۔ اور یہ جو ایک نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ کون بچائے گا پاکستان، عمران خان، اس میں جان ہے، یہ نعرہ آگے بڑھے گا۔ سر میں یہ میری اب تک کی گزارشات تھی۔ مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔